تو کل کے ہم نے علیحدہ کمپین نہیں چلائی تو میں کہتا تھا بھائی یہ مکرم علی خان ہے، یہ جمعیت کے امیدوار ہے، کہ ہم دونوں ساتھ کمپین چلاتے تھے۔ کمیونسٹ پارٹی تھی، ان کا لٹریچر کیا ہوتا تھا، دعوت کیسے دیتے تھے، یہ اپنی تنظیم میں لوگوں کو لاتے کیسے تھے؟ مشرقی بنگال میں جاگیرداری کو ختم کر دیا تھا جب وہاں جگتو گورنمنٹ قائم ہوئی 53 میں۔ یہ جتنے لوگ ڈیولپ ہوئے جو بعد میں قومی سیاست میں بھی آئے، یا تو وہ NSF سے آئے یا پھر جمعیت سے آئے۔ اچھا سر، میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں سر نظریاتی، اصل میں نظریات ہوتے کیا ہیں، نظریاتی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اس وقت جو میرے خیالات تھے وہ آج تھوڑی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ جمعیت کے کسی دوست سے میری دوستی ہونی چاہیے۔ ایک بجے چندہ جمع کرتے تھے کہ مل کے کھانا کھانا ہے، اس سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے تھے، اور شدید نعرے لگا رہے ہوتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اور ایک نظریاتی ملک میں نظریاتی جنگ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک دور تھا جب پاکستان کی جامعات میں اور تعلیمی اداروں میں نظریاتی جنگ بہت عروج پر تھی۔ سرخہ تحریک اور رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ، سبز سویرا اور سرخ سویرا، یہ نعرے لگا کرتے تھے۔ وہ دور ایسا تھا جس دور میں نظریات کی بنیاد پر مکالمے ہوا کرتے تھے، کتابچے نکالے جاتے تھے اور گفتگو کی جاتی تھی۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ان نظریات پہ پابندیاں لگا دی گئیں، وہ طلبہ یونین پہ پابندی لگا دی گئی، اس کے اثرات بہت گہرے ہوئے۔ آج میرا موضوع یہی ہے، اور میں نے اس دور کی ایک بہت اہم شخصیت کو، اپنے استاد اور بہت سارے صحافیوں کے استادوں کو یہاں زحمت دی ہے، ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ آداب، کیسے آپ؟ جی الحمدللہ سر۔ یہ آپ کے دور میں NSF بہت معروف تنظیم ہوا کرتی تھی، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ یہ لیفٹسٹ سیاست آخر ہوتی کیا تھی اور ان کا نظریہ کیا تھا؟ دیکھیے، کمیونسٹ پارٹی نے پاکستان بننے کی حمایت کی تھی، تو جب پاکستان بن گیا تو کمیونسٹ پارٹی کے خلاف آپریشن ہوا۔ تو کمیونسٹ پارٹی سے جو لوگ منسلک تھے، انڈیا سے آئے تھے، انہوں نے طلبہ کی پہلی تنظیم بنائی، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن، DSF کے نام سے۔ یہ 48-50s کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں کراچی میں کالجز بہت کم تھے، فیس اور سارے پرائیویٹ کالجز تھے، فیسیں خاصی تھی۔ کراچی یونیورسٹی بن گئی تھی مگر ایکٹیو نہیں ہوئی تھی، اور بسوں کے کرائے خاصے تھے، تو خاصے مشکل حالات تھے۔ ایک تو مہاجر بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ آ رہے تھے، پھر پنجاب سے بھی اور سے بھی زیادہ، اور KP سے کسی حد تک، حتیٰ کہ بلوچستان سے بھی، کیونکہ وہاں پہ بھی تعلیمی ادارے نہیں تھے، تو خاصی بری صورتحال تھی۔ تو ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے جس کے سربراہ ڈاکٹر سرور تھے، اور ڈاکٹر عزیب الحسن رضوی بھی اس میں شامل تھے۔ اچھا۔ ڈاکٹر سرور، ڈاکٹر ہاشمی، اور ابھی انتقال ہوا ڈاکٹر ہارون، اور بہت سارے لوگ، تو ان لوگوں نے مل کے DSF بنائی تھی۔ تو DSF نے 1953 میں تعلیم کو سستا کرنے کی سب سے پہلے تحریک شروع کی۔ اچھا۔ ان کا نعرہ تھا کہ تعلیم حق ہے، رعایت نہیں۔ تو وہ 8 جنوری 1953 کی بڑی تحریک ہے۔ وہ خواجہ ناظم الدین کی حکومت تھی، اور مشتاق گورمانی وزیر داخلہ تھے، اور فضل الرحمان وزیر تعلیم تھے، بنگال سے تعلق تھا۔ تو گورمانی نے فائرنگ کی، خاصے اسٹوڈنٹ مارے گئے۔ کہاں پر؟ کراچی میں، بنس روڈ صدر کے علاقے میں 8 جنوری کی بڑی مشہور تحریک ہے۔ مگر اس کے بعد خواجہ ناظم الدین، اس وقت پروفیسر AB حلیم جو ہیں، وہ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، تو وہ ظاہر دائیں بازو کے نظریات سے متاثر تھے، تو وہ بھی اس اسٹوڈنٹ کے ڈیولپمنٹ سے خوش نہیں تھے۔ مگر بہرحال اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت نے پہلی دفعہ فیسیں کم کرائیں تعلیمی اداروں کی۔ یہ جو طالب علموں کو بسوں میں رعایت ملنا شروع ہوئی تھی، یہ اسی تحریک کے نتیجے میں شروع۔ اچھا، یعنی کہ وہ جو کرایہ میں کمی کی گئی تھی، یا 50% ڈسکاؤنٹ دیا گیا تھا؟ نہیں، 50% نہیں، اس وقت تو شاید 5 یا 10 پیسے تھا۔ اچھا۔ جو 80 تک 50% ہو گیا تھا۔ جی جی۔ تو اس کے بعد کئی کالجز کھلے، بورڈ الگ بنا، تو وہاں سے جو ہے یہ بائیں بازو کی تحریک شروع ہوئی۔ اور بائیں بازو والوں کا کہنا یہ تھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، تعلیم جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ نجی ملکیت میں نہیں ہونی چاہیے، اور ریاست کو جو ہے تعلیم فراہم کرنی چاہیے، اور پاکستان کو غیر جانبدار پالیسی اختیار کرنی چاہیے، کہ امریکہ کے بلاک میں نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، یعنی کہ جو پروگریسو تھے یا لیفٹسٹ تھے، ان کی یہ تھنکنگ تھی پاکستان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں چین آزاد ہو گیا تھا،
सोवियत यूनियन ज़ाहिर है अपने आगाज़ था तरक्की का और गैर जानिबदार तहरीक थी, तो उस वक्त बाएं बाजू की जो तंजीमें थी उनका ये कहना था कि हमें अमेरिकी ब्लॉक में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तीसरे वो ये कहते थे कि जागीरदारी को ख़त्म होना चाहिए। ठीक है। चौथे वो कहते थे बंगाली को कौमी ज़बान होना चाहिए, उर्दू के साथ कौमी ज़बान होनी चाहिए। सबसे बड़ी जमात तो बंगाली थी ना, तो बंगाली को कौमी ज़बान होना चाहिए, और ये जो यहाँ की जो मकामी ज़माने इन्हें भी कौमी ज़माने होना चाहिए। ये एक तरह के मुतालबात थे, प्रोग्रेसिव के मुतालबात थे, प्रोग्रेसिव के। उसमें फिर 1 यूनिट बन गया, 1 यूनिट के ख़िलाफ़ फिर पाकिस्तान सेंटो सीटों में शामिल हो गया, तो उस मुआहदे के ख़िलाफ़ उन्होंने उसके बाद बहुत सारी तंजीमों पे, जब पाकिस्तान सर्द जंग का हिस्सा बन गया, अमेरिका का लाई बन गया, तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी पे भी पाबंदी लगी, DSF पे भी पाबंदी लगा दी गई, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन पे पाबंदी लगा दी गई। तो उस ज़माने में कुछ लोगों ने ऐसे ही लिबरल अंदाज में नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन बनाई हुई थी, जो स्टूडेंट के मामले में ये अलग थी DSF से अलग थी। ठीक है। मगर हुसैन नकी और फ़तेयाब अली ख़ान और महराज मोहम्मद ख़ान, इन सारे लोग एक प्लानिंग के तहत NSF में शामिल हो गए। ठीक है। और उसके बाद NSF जो है वो बाएं बाजू की तंजीम बन गई। अच्छा। तो अयूब खान के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो NSF के तहत आया। अयूब खान के दौर में उन्होंने नई तालीमी पॉलिसी नाफिज की, और 63 की नई तालीमी पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस नाफिज किया उन्होंने। अच्छा, उसी तहरीक के नतीजे में ये हुआ कि पहले कॉलेजेस में और कराची यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों को बराह रास्त अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक़ नहीं था। ठीक है। वो एक तरह से अपने BD मेंबर या काउंसलर इलेक्ट करते थे, और वो फिर सदर सेक्रेटरी का इंतखाब करते थे। ठीक है। तो वो उनकी तहरीक के नतीजे में जब हुसैन नकी कराची यूनिवर्सिटी में थे, तो ये हुकूमत ने मुतालबा माना, अब बराह रास्त तालिब इल्मों को वोट देने का हक़ हो गया। ठीक, वो यूनियन में मतलब अपने उम्मीदवारों को बराह रास्त। ठीक है। तो उस ज़माने में हुसैन नकी साहब जो थे, उनका इलेक्शन हुआ कराची यूनिवर्सिटी में NSF की तरफ से, और हमारे उस्ताद मुकर्रम अली ख़ान जो जमीयत के उम्मीदवार थे, ठीक है, तो हुसैन नकी इलेक्शन जीत गए। ये किस सन की बात है सर? ये बात है 62 की। ठीक है। तो वो, मगर वो इश्ताक हुसैन कुरैशी एलर्जिक थे नकी साहब से, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए, हुसैन नकी फिर जीत गए। अच्छा, हुसैन नकी भी ये बात बताते थे, और मुकर्रम अली ख़ान भी, कि हम दोनों साथ कैंपेन चलाते थे। यानी हम सारे लोगों से मिलते थे। मैं कहता था भाई ये मुकर्रम अली ख़ान है, ये जमीयत के उम्मीदवार है सदर के, वो कहते थे कि वो, तो कहेंगे हमने अलहदा कैंपेन नहीं चलाई। और ये बात मुझे मुकर्रम साहब ने ही बताई, हमारे उस्ताद थे नेशनल कॉलेज में, बड़े शफीक थे, और नकी साहब भी ये बताते रहे। नकी साहब, मुनव्वर हसन, महराज मोहम्मद ख़ान, सब उसी ज़माने के दोस्त हैं। अच्छा, तो मुनव्वर हसन साहब तो NSF में रहे सर? रहे, बाद में जमीयत में आ गए, मगर ये उसी ज़माने के दोस्त हैं। अच्छा। तो मुनव्वर हसन भी इसी तरह ये वाक़यात सुनाते थे। अच्छा। निजी महफिलों में ना, तो आखिरी वक्त तक उनकी दोस्ती रही मरते दम तक। तो वो उस ज़माने में जब ये फिर अयूब खान ने 3 साल का डिग्री कोर्स कर दिया, ठीक है, तो उसके खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट चली NSF की तरफ से, जिसमें 12 लोगों को कराची बदर कर दिया गया था। कराची बदर कर दिया? 12 इमाम कहलाते थे। उसके अंदर अब तो सिर्फ हुसैन नकी ज़िंदा है, बाकी नफ़ी सिद्दीकी, वाहिद बशीर, महराज मोहम्मद ख़ान, फ़तेयाब अली ख़ान, सैयद हसन, इन सब का इंतकाल हो गया। तो ये लोग कई महीने तक कराची बदर रहे, मुख्तलिफ़ शहरों में गए, हैदराबाद से गए, वहाँ से निकाले गए, मुल्तान, लाहौर, फिर तहरीक चली। तो अल्टीमेट वो गवर्नर जो थे उस ज़माने के, नवाब काला बाग, उन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, और फिर ये सारे लोग वापस आए, और फिर वो 3 साल डिग्री कोर्स 2 साल का हुआ। फिर उसके बाद NSF का ये मुतालबा था कि भाई ये कॉलेजेस, उस ज़माने में ना जो प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूलों में टीचर्स की और स्टूडेंट की बड़ी बुरी हालत थी। अच्छा, सरकारी तो थे ही नहीं। कराची में उस ज़माने में 3 सरकारी कॉलेज थे, एक गवर्नमेंट कॉलेज नाज़माबाद, एक DJ, एक गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, बस, बाकी सारे प्राइवेट थे। अच्छा। वो फीसें लेते थे और टीचर्स को तनख्वाहें नहीं देते थे, और फीसें बढ़ाते थे। तो उस ज़माने में वेस्ट पाकिस्तान कॉलेज एसोसिएशन ने भी, जिसमें NSF के नुमाइंदे थे, बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चलाई थी। ये जो नेशनलाइजेशन की तहरीक थी, ये टीचर्स की तरफ से चली थी। अच्छा। NSF का भी ये मुतालबा था कि भाई ये
یہ کالجز اور اسکولوں کو ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اور یہی مطالبہ ان کا بھی تھا. یہ مطالبہ پھر پیپلز پارٹی نے مانا, اپنے منشور میں رکھا. ڈاکٹر صاحب میں جب پڑھ رہا تھا تو این ایس ایف کا بھی روٹی کپڑا مکان یہ نعرہ رہا ہے, اور یہی پی ایس ایف کا رہا ہے. تو نہیں, پی ایس ایف تو بات کی بات ہے نا, وہ بعد میں ذکر آئے گا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے نتیجے میں اچھا پھر اس کے بعد این ایس ایف نے ہی سب سے پہلے ایوب خان کے خلاف تحریک شروع کی, جس میں پھر سارا ملک شامل ہو گیا. اچھا اس دوران اپنے بھٹو صاحب علیحدہ ہو گئے. اچھا فاطمی جناح کی حمایت میں ساری طلبہ تنظیموں نے تحریک چلائی, اس میں این ایس ایف سب سے آگے تھی جب وہ الیکشن لڑ رہی تھی. وہ بڑا مشہور الیکشن تھا, بھٹو صاحب تو اس وقت تھے. اس کے بعد جب انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی تو معراج محمد خان وغیرہ جو اسٹوڈنٹ لائف گزار چکے تھے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. یہ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اسٹوڈنٹ تنظیم تھی, ڈی ایس ایف بھی اور این ایس ایف بھی, لیکن جب پولیٹیکل پارٹی بنی تو وہ پیپلز پارٹی بنی یا پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. پہلے تو نیشنل عوامی پارٹی تھی جو بائیں بازو کی تھی, جی, کیونکہ کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگ گئی تھی. کچھ لوگ عوامی لیگ میں کام کرتے تھے, پھر کچھ لوگ مزدور کسان پارٹی میں, پھر پیپلز پارٹی بن گئی جو سندھ و پنجاب میں, جس نے این ایس ایف کا یہ نعرہ لیا کہ روٹی کپڑا مکان. یعنی کہ پیپلز پارٹی نے این ایس ایف کا نعرہ لیا ہے روٹی کپڑا مکان, اور یہ کہ تعلیم اور صحت ریاست کی ذمہ داری. ٹھیک ہے. تو وہ طالب علموں کا اور اساتذہ کا ہی وہ معاملہ تھا. تو این ایس ایف ظاہر نظریاتی بنیادوں پہ, پھر اس میں پھر ہوا یہ کہ وہ بین الاقوامی سطح پہ تقسیم ہو گئی, چینی اور روسی حکومت میں اختلافات ہو گئے, تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں پروگریسو موومنٹ دو گروپوں میں تقسیم ہو گئی, ایک چائنا کی طرف ایک روس کی طرف. تو وہ جو ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی نیشنل عوامی پارٹی تقسیم ہوئی, باشانی گروپ اور ولی خان ہوئی, اور این ایس ایف بھی تقسیم ہوئی. اچھا. این ایس ایف بھی دو حصوں میں چلی گئی, ایک معراج محمد خان گروپ چلا گیا, ایک کاظمی گروپ چلا گیا. الگ الگ ہو گئے, نام این ایس ایف رہا لیکن نام این ایس ایف رہا, اور بھی کئی گروپ چھوٹے موٹے بن گئے, سندھ این ایس ایف قائم ہو گئی. مگر بنیاد سب کی ایک ہی تھی کہ تعلیم جو ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست کو سیکولر ہونا. سر یہ کمیونسٹ پارٹی جو این ایس ایف سے تعلق رکھتی تھی یا لیفٹسٹ ہوتے تھے, ان کا لٹریچر کیا ہوتا تھا؟ کمیونسٹ پارٹی تھی, ان کا لٹریچر کیا ہوتا تھا؟ دعوت کیسے دیتے تھے؟ یہ اپنی تنظیم میں لوگوں کو لاتے کیسے تھے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ نیشنل عوامی پارٹی یا مزدور کمیونسٹ پارٹی کے فرنٹ تھے. طالب علموں کا فرنٹ ہو گیا, مزدوروں کے اندر ٹریڈ یونین کا مزدور تحریک کا فرنٹ, کسان ہاری موومنٹ ہو گئی جو سندھ میں چلی, جو کے پی میں چلی, جو پنجاب میں چلی, اور سیاسی طور پہ نیشنل عوامی پارٹی تھی. پھر کچھ لوگوں نے مزدور کسان پارٹی بنا لی. وہ مشرقی پاکستان میں اور بھی کئی لیفٹ کی پارٹیاں بن گئیں. تو یہ سب الگ الگ کام کرتی تھی, مگر سب کا فوکل پوائنٹ ایک ہی ہوتا تھا. فوکل پوائنٹ ایک تھا کہ ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے, اور تعلیم, صحت اور صنعتوں کو قومی ملکیت میں ہونا چاہیے, اور ریاست کو چاہیے, اور ریاست کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. پاکستان کو امریکی بلاک میں شامل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ تین چار, اور پھر یہ کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے, تمام صوبوں کو خود مختاری ملنی چاہیے. بنگالیوں کی یہ بات صحیح تھی کہ ان کا استحصال کرتا ہے پنجاب, وہ بالکل صحیح بات تھی. تو بائیں بات اس کے اندر تک نہیں, وہ مولانا بھاشانی کا بھی یہی کہنا تھا, اور ولی خان کا بھی کہ بھئی صوبوں کو خود مختاری ملنی چاہیے. پھر 1 یونٹ بنا دیا تھا 1955 میں. تو سارے قوم پرست رہنما اور کمیونسٹ رہنما اور مزدور سب اس بات پہ متفق تھے کہ 1 یونٹ ختم ہونا چاہیے. یہ جو تاریخی صوبے ہیں سندھ, پنجاب, کے پی اور بعد میں بلوچستان بھی, اس کو بحال ہونا چاہیے. تو یہ بنیادی مطالبہ, اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ زرعی اصلاحات ہونی چاہیے, جاگیرداری ختم ہونی چاہیے, سرمایہ داری ختم ہونی چاہیے. اس زمانے میں بہت ساری دنیا میں ساری چیزیں تھیں. تو ایک تو اچھا اس کے نتیجے میں جب وہاں جگتو گورنمنٹ قائم ہوئی 53 میں, تو انہوں نے وہاں مشرقی بنگال میں جاگیرداری کو ختم کر دیا تھا. مشرقی پاکستان میں بھی تو جاگیرداری تھی نا, اس کو جگتو گورنمنٹ نے ختم کرا دیا تھا, مگر یہ پاکستان میں یہ نہیں ختم نہیں ہو سکی. اب تک وہ بھٹو صاحب نے جو پالیسیاں نافذ کی, اس سے پہلے ایوب خان نے تو کی, اس میں تو فائدہ ہو گیا. بھٹو صاحب نے کی, مگر وہ اس طرح نہیں ہوئی. اس کا کچھ تھوڑا بہت تو فائدہ ہوا, مگر اس طرح نہیں ہوا کہ مکمل طور پہ جاگیرداری ختم کر دی جائے, جاگیرداری کا کلچر ختم. تو وہ جو این ایس ایف یا پروگریسو جو پی ایس ایف میں یا پیپلز پارٹی میں اچھا پھر ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی نے اپنی طلبہ تنظیم پی ایس ایف بنا لی. اچھا وہ الگ, یہ این ایس ایف تو الگ رہی, وہ پی ایس ایف والوں نے اپنی بنا لی. اس میں کچھ نظریاتی لوگ بھی تھے, کچھ بھٹو کی شخصیت کے حامی بھی تھے.
تو پی ایس ایف کے اندر زیادہ تر وہ تھے جو بھٹو سے متاثر تھے یا بھٹو کی شخصیت سے متاثر تھے یا پیس پارٹی کے منشور سے متعلق، تو اس میں نظریاتی لوگ کم تھے. اچھا. پی ایس ایف میں بہت کم لوگ تھے. کچھ اس کے بعد جب این ایس ایف کمزور ہو گئی یا این ایف سے متعلق لوگ چلے گئے تو کچھ نظریاتی لوگ آئے، مگر وہ اس طرح کبھی میں پی ایس ایف کو اس طرح بہت زیادہ نظریاتی تنظیم نہیں کہتا. اصل میں جو این ایس ایف تھی اور جو ہم نے پروگریسو فرنٹ بنائے مختلف یونیورسٹیز میں، وہ سب نظریاتی بنیادوں پہ قائم ہوئے تھے. تو وہ پی ایس ایف تھی. اس کے اندر جیسے رضا ربانی نظریاتی آدمی ہے، وہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، انہوں نے نوز بنائی تھی نیشنل آرگنائزیشن فار پروگریسو اسٹوڈنٹس. اچھا. وہ پی ایس ایف کے مقابلے میں بنائی تھی. بعد میں وہ بھٹو حکومت ختم ہو گئی تو وہ ظاہر پروگریسو آدمی تھے، اور اس میں بھی پی ایس ایف میں بھی پروگریسو لوگ تھے، مگر ایز اے ہول کوئی اس طرح کا کلر نہیں تھا نظریاتی جیسا کہ این ایس ایف کے مختلف تنظیموں کا تھا، یا مزدوروں کی تنظیموں کا تھا، یا ہاری کمیٹی کا تھا. تو یہ اس کے اندر فرق. اچھا، یہ اس کے نتیجے میں یعنی بہت ہیلتھی ڈبیٹ ہوئی. یہ جتنے لوگ ڈیولپ ہوئے جو بعد میں قومی سیاست میں بھی آئے، یا تو وہ این ایس ایف سے آئے یا پھر جمعیت سے آئے، تو ان کا بیہیویئر ہمیں مختلف نظر آتا ہے. نظریاتی لوگ تھے. اس کے اندر عوام کا درد، غریب عوام. اچھا سر، میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں اکثر نظریاتی لوگوں کی، نظریات کی. اصل میں نظریات ہوتے کیا ہیں، نظریاتی لوگ کیا ہوتے ہیں، یا اس بارے میں بتائیے گا. بھائی دیکھیے، جماعت اسلامی والوں کا کہنا تھا کہ اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک نظریہ ہوگا. ہمارا یہ کہنا تھا کہ سوشلسٹ معیشت جو ہے اور سیکولر ریاست ہی ملک کو ترقی دے سکتی. یہ ایک نظریہ ہو گیا. یہ ایک نظریہ ہو گیا. اس میں مزید چیزیں تھی کہ پاکستان کو امریکی بلاک میں نہیں رہنا چاہیے، پاکستان کو غیر جانبدار بلاک میں رہنا چاہیے، پاکستان کے بھارت سے دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے، اور ہمارے زیادہ تر تعلقات سوشلسٹ ممالک سے ہونے چاہیے. یہ اس کی. اور پھر یہ کہ جاگیرداری ختم ہونی چاہیے، ون یونٹ ختم ہونا چاہیے، بنگالی کو قومی زبان ہونا چاہیے، بنگالی کلچر، سندھی، پنجابی، پشتون کلچر کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے. یہ اس کے اگلے رنگ تھے. بیسک بات یہ تھی کہ ایک سیکولر ریاست ہونی چاہیے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام معاملات چلائے. اچھا، نظریاتی بات کرتے ہیں تو اس زمانے میں طلبہ تنظیموں کی ایک نظریاتی جنگ بھی ہوا کرتی تھی. کراچی یونیورسٹی میں آپ بھی خود بھی لیڈر رہے ہیں اور عہدوں پہ رہے آپ. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر طلبہ تنظیموں کے انتخابات بھی ہوتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی بھی ہوتی تھی، ایک دوسرے کو شکست بھی دی جاتی تھی، اور پھر ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے. اس بارے میں اس کو ذرا شیئر کیجیے گا، وہ کیا یادیں تھی؟ ہم لوگ آمنے سامنے نعرے لگاتے تھے. ہمارے دوست قیصر محمود کا انتقال ہو گیا، بڑے مشہور صحافی تھے، ابھی کچھ 4-5 سال انتقال ہوا، تو وہ جمعیت میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. مگر 1 بجے کے بعد سب ایک ہو جاتے تھے. پھر وہ ہم سب لوگ گروپوں کے اندر جن کی جس سے دوستی، پیسے جمع کر کے کھانا کھانے جاتے تھے. اس زمانے میں بڑا مقابلہ ہوتا تھا پمفلیٹ نکالنے کا، اخبار نکالنے کا. رات بھر پمفلیٹ لکھے جاتے تھے، صبح وہ بانٹے جاتے تھے. پوائنٹ کی بسوں میں وہ بٹتے تھے. پھر جمعیت بھی اپنا اخبار رسالہ نکالتی تھی، ہم لوگ بھی اپنا اخبار اور رسالہ نکالتے تھے. آپ کا کس نام سے تھا؟ ہمارا پروگریسو وائس کے نام سے تھا. اور جمعیت کا شاید طالب علم یا اس کے این ایس ایف کا طالب علم کے حوالے سے تھا. جمعیت کا بھی بہت اچھا نکلتا. تو ہم سب لوگ ہم نے ہماری تربیت جو ہوئی ہے وہ پمفلیٹ لکھنے کی، پریس ریلیز لکھنے کی، اخبار نکالنے کی، یہ وہیں این ایس ایف اور پروگریسو فرنٹ سے ہوئی ہے. پھر تقریری مقابلے ہوتے تھے. اچھا، پھر یہ کہ یہ جو انتخابات ہیں نا، یہ بہت نکھارتے. دیکھیے، جو یونیورسٹی میں انتخاب ہے وہ ایک عام طالب علم کو کامیابی کو برداشت کرنے کا سلیقہ دیتے ہیں، اس طرح ناکامی کو برداشت کرنے کا بھی سلیقہ دیتے ہیں. کہ میں اور آپ دونوں ساتھ آئے ہیں، اور ہم دونوں اچانک الیکشن میں مخالف ہو گئے، اور اگر میں جیت گیا تو میرے آپ سے تعلقات ویسے ہی رہنے چاہیے. اور آپ کو بھی یہ یعنی شعور دیتے ہیں کہ ہارنے کے باوجود ایسے ہی تعلقات رہنے چاہیے. تو یہ جو شعور ڈیولپ ہوتا ہے نا، یہ پروسیس سے ہوتا ہے. یہ اس پروسیس سے ہوتا ہے. وہ پروسیس روک دیا گیا، جس کے نتیجے میں ہمیں تو اس میں نظریاتی بحث بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے مباحثے ہوتے تھے. سارا دن ہم جمعیت والوں سے، طاہر مسعود ہمارے ساتھی تھے، طاہر مسعود ایک طرف کھڑے ہو جاتے تھے کلاس میں، دوسری طرف میں کھڑا ہو جاتا تھا. غلط سلط باتیں ہم بھی کرتے تھے، جو یاد آتی تھی وہ بھی کرتے تھے. وہ ٹیچر پریشان ہو جاتے تھے، کئی دفعہ مجھے طاہر مسعود کو نکال دیتے تھے کہ آپ لوگ باہر جائیے. مطلب یہ کہ
اور اس کے بعد پھر آپ اور دونوں ایک ساتھ کھانا کھاتے رہتے تھے. مطلب ایک آرگومنٹ لانا, اخبار سے کوئی خبر لے کے آنا, کوئی کتاب پڑھ کے اس کا حوالہ دینا, اس کے نہیں بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا تھا نا, مطالعہ ہوتا تھا نا, ہاں کچھ نہ کچھ تو لانا پڑتا تھا. تو یہ ساری تربیت اس زمانے میں ہوتی تھی, اور بڑے پیمانے پہ بحث و مباحثے ہوتے تھے, اور وہ بھی اپنے طور پہ دلائل دیتے تھے. ہم لوگ بھی مولانا مودودی کی کتابیں پڑھ کے اپنے طور پہ اس کی خامیاں تلاش کرتے تھے. ٹھیک ہے, جیسے بھی ظاہر ہے اس زمانے میں صحیح ہے. اور ظاہر ہے اس وقت جو میرے خیالات تھے وہ آج تھوڑی ہیں. مطلب مجھے اس سے پہلے یہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ جمعیت کے کسی دوست سے میری دوستی ہونی چاہیے, مگر جب میں یونیورسٹی گیا, کالج میں گیا, اور اس طرح مقابلے میں گئے, اس کے بعد ساتھ بیٹھے, تو پتہ چلا کہ سب ایک ہی جیسے لوگ ہیں. ہم بھی, وہ بھی انسان ہیں, ہم بھی انسان ہیں کسی معاملے پہ. تو اس کے بعد قریبی دوستی ہو, تو یہ اسی شعور کے ساتھ ہوا. وہ پروسیس جو تھا الیکشن کا, اور وہ مظاہرہ ایک دوسرے کے خلاف جمع کرنا, دلائل دینے کا, دلائل دینا, تو وہ سب اس میں اگر تشدد کا عنصر بھی تھا یہ بھی ہوا, آیا بھی, اور اس سے نقصان بھی ہوا, دونوں طرف سے ہوا, ایسا نہیں ہے, مگر اس کے نقصانات ہوئے ظاہر, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ جنرل ضیاء کے دور میں زیادہ ہوا, تو وہ ظاہر اس میں تو انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ اسلحہ کیسے آیا ہے شہر کے اندر, اور اس کا فوج نے فائدہ بھی اٹھایا. وہ ظاہر تشدد نہیں ہونا چاہیے تھا, ورنہ اس کے علاوہ تشدد کا معاملہ نہیں تھا. وہ تھنڈر اسکواڈ جمعیت نے بنایا تھا, وہ لوگوں کو مارتا پیٹتا تھا, اس کے خلاف خاصا ریئیکشن ہوتا تھا, مگر مجموعی طور پہ تعلقات برابر تھے. حسین حقانی اپنی زندگی میں ایک ہی دفعہ ہارے. نیشنل کالج میں انہوں نے جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑا تھا, تو ہم سب لوگوں نے انہیں جو ہے محاذ بنا کے ہروا دیا تھا. اس کے بعد تو سارے الیکشن جیتے, وہ نیشنل کالج کے بھی جیتے اور کراچی یونیورسٹی کے بھی جیتے. تو وہ ظاہر اسی نظریاتی سیاست کی, بحث و مباحثے کی. این ایس ایف, پروگریسو, ڈی ایس ایف, ان کا لٹریچر کس کا ہوتا تھا, مطلب کون تحریر کرتا تھا, کس کا لکھے ہوئے لٹریچر ہوتے تھے ان لوگوں کے؟ ہم لوگ سارا ترقی پسند ادب لے کے آتے تھے. عصمت چغتائی, منٹو, اور ابن انشا, ابراہیم جلیس, کرشن چندر, اور آگ کا دریا. ہمارے پاس تو بے تحاشا لٹریچر ہوتا تھا. وہ اسلامی لٹریچر لے کے آتے تھے, فیض احمد فیض کی شاعری, ساحر کی شاعری, یہ ساری چیزیں, یہ سارا لٹریچر اسی دوران ہم پڑھتے تھے. دیکھیے اس زمانے میں ٹیچر کیسے ہوتے تھے. متین الرحمان مرتضیٰ جو ہمارے استاد تھے, ان کا جماعت اسلامی سے تعلق تھا. جسارت کے میں وہ ایڈیٹوریل میں لکھتے تھے. تو ایک دن وہ میں اخبار بانٹ رہا تھا, تو انہوں نے کہا میاں ذرا برخوردار اخبار تو دکھاؤ, اور انہوں نے اس پہ نشان لگائے یہ اور صحیح نشان لگایا نا, کہ ہم نے نکالا تھا کہ یہ اس طرح ہونی. پھر مجھے کہیں گے میاں ایسا کرو, اگر چاہو دیکھنے سے پہلے, چھاپنے سے پہلے مجھے دکھا دیا کرو, میں غلطیاں ٹھیک کر دوں گا. اب یہ سیکھنے کی بات ہے نا, جبکہ وہ نظریاتی طور پہ تو بڑے کمیٹیڈ آدمی تھے. جی, اور آپ جو اخبار نکال رہے ہیں ان کے خلاف ہی نہیں, مطلب ان نظریات کے خلاف, مطلب نکال تو طالب علموں کی جمعیت کے خلاف تھے, مگر وہ استاد تو نظریاتی طور پہ بڑے پابند تھے. جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو وہ استاد ہیں, استاد. تو انہوں نے کہا کہ اردو تو صحیح ہونی چاہیے نا, سرخیاں تو صحیح ہونی چاہیے. اور انہوں نے مجھے جو نشان لگائے تو میں شرمندہ بھی ہوا کہ اتنی ساری ہماری ہجے کی غلطیاں اور اس کی غلطیاں ہیں. تو میں نے ان سے سیکھا, آئندہ لے گیا, انہوں نے کہا نہیں اس کو یوں کر دو, اس کو یوں کر دی, جو تھا بڑے لوگ تھے. ہمارے ذکریہ ساجد تھے, ان کے کمرے میں ہر ایک جمع رہتا تھا, ہر ایک بحث و مباحثہ ہوتا رہتا. جمعیت والے بھی آ رہے ہیں, لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, ہم لوگ بھی آ رہے ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ اس طرح کی تربیت ہوئی. اب متین صاحب کا بڑا نام تھا, جسارت میں اداریے لکھتے رہے اور بڑے جیت, مگر انہوں نے ظاہر میرے ساتھ یہ سلوک کیا, تو یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو یعنی بھائی ٹھیک ہے, آپ جو بھی کوئی نکال لیں بقول ان کے ٹھیک تو نکالو. اچھا, مجھے یاد آ رہا ہے جب ہم نے آپ کے ساتھ ایک دنیا فورم کیا تھا طلبہ تنظیموں کے حوالے سے کراچی یونیورسٹی میں, تو ایک واقعہ شاید آپ نے سنایا تھا سلیم مغل صاحب نے, کہ دن بھر آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے تھے اور آپ نے کھانا ساتھ کرتے تھے. سر وہ کیا تھا, بڑا دلچسپ واقعہ تھا, میں چاہتا ہوں ہمارے سننے والوں کو. یہ قیصر محمود وغیرہ ہم سب جو ہے 1 بجے چندہ جمع کرتے تھے کہ مل کے کھانا کھانا ہے, اور اس سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے تھے, اور شدید نعرے لگا رہے ہوتے تھے, جوش جذبات میں نعرے لگا رہے ہوتے تھے. یعنی معمولی نعرے نہیں لگائے. 8 لوگ لابی میں بس تصادم نہیں ہوتا تھا, ورنہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہتے تھے 12:30 بجے تک, اور اس کے بعد سب کھانا کھا رہے ہوتے تھے. وہ جمعیت کا نعرہ لگا رہے ہیں, آپ این ایس ایف کا لگا رہے ہیں, کا نعرہ لگا رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ پمفلیٹ لکھ رہے ہیں ہمارے خلاف, اور ہم لوگ ان کے خلاف پمفلیٹ لکھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے, اور ایک بجے کے بعد کھانا ساتھ کھانے کا. سر آج کے نوجوان تو اس طرح کے ماحول کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کسی حد تک پتہ نہیں ہے یا نہیں, تو چاہے کسی بھی تنظیم میں کسی تنظیم میں اس طرح کا نہیں ہے, زیادہ وہ نہیں ہے. تو یہ سارے معاملے ہوتے تھے. اور شام کو پھر تو وہ اس طرح کا نہیں تھا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے قیصر محمود کو میں نے کہا, ان کی تعزیت, ان کو دیکھ کے میں نے یہ برداشت کر وہ سیکھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سال بیٹھ ایک منٹ پہلے نعرے لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف اور خوب تقریریں کر رہے ہیں, اس کے بعد جا کے کھانا کھا رہے ہیں اور چائے پی رہے ہیں اور پیسے جمع کر رہے ہیں. یار اچھا سر, اس زمانے کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں مقابلے ہوتے تھے یونیورسٹیز کے اندر, کوئی بزم کے یا کوئی بزم شاعری وغیرہ کچھ ہوا کرتے تھے, بہت زبردست مقابلے, بہت دلچسپ ہوا کرتے تھے. یونیورسٹی وہ سوسائٹیز کے الیکشن ہوتے تھے, اس میں ڈبیٹ ہوتی تھی, اس میں سارے لوگ جاتے تھے. اور یہ دیکھیے معراج محمد خان, فتح یاب علی خان وغیرہ اپنے دور کے بڑے ڈبیٹر تھے. ایسے اپنے وہ جو تھے, ابھی میں نام رہے, جماعت اسلامی کے ہمارے ابھی میں کہہ رہا تھا وہ منور حسن تھے. یہ میں نے دیکھا کہ وہ منور حسن کی بیٹی کی شادی تھی, جو میں بھی گیا تھا یہاں فاران کلب میں, تو وہ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی آ گئے, تو میں اور عثمانی صاحب بھی رک گئے, معراج محمد خان بھی آ گئے. معراج محمد خان کے پاس ایک لفافہ تھا یا کوئی ڈبہ تھا, انہوں نے منور حسن کو دیا. تو منور حسن نے کہا کہ آپ نے کارڈ نہیں پڑھا تھا, اس میں نے لکھا تھا کہ کوئی تحفہ نہیں لیا جائے گا. تو معراج محمد خان نے کہا کہ بھائی کبھی ہم نے آپ کی کوئی بات مانی ہے؟ کیا جملہ ہے, کیا یہ جو ہے یہ میرے ظاہر ہے وہ ہنسنے لگے. ایک اور منور حسن صاحب نے قصہ سنایا, حسین نقی سے ان کی بڑی دوستی تھی, تو کہہ گے حسین نقی صاحب نے رات کو فون کیا کہ بھائی آپ لوگ بڑے کامیاب ہو گئے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہیں گے میری بیگم صبح سے کہہ رہی ہے کہ اس ملک میں سوشلزم نہیں آ سکتا. آپ کہیں گے ٹھیک. کہیں گے وہ پھر ہم نے انہیں انوائٹ کیا اپنے جماعت اسلامی کے دفتر میں, تو صبح سے شام تک رہی وہ. تو پھر نقی صاحب کا فون آیا, تو میں نے کہا خیریت, کیا کہا بیگم؟ کہیں گے بیگم صاحبہ کہہ رہی اسلامی نظام میں نہیں آ سکتا. تو یہ ظاہر ہے دوستی اور اس کی باتیں تھی. سر دل بڑے تھے اور ایک دوسرے کے نظریات کا احترام تھا, ایک دوسرے کا عزت کی جاتی تھی. تو یہ اسی کا اظہار ہے نا, اس طرح فرینکلی. جو سر پچھلے دنوں بھی کوشش کی گئی تھی پروگریسو کے حوالے سے کہ ایک تنظیم کھڑی کی جا سکے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. نہیں وہ اس طرح نہیں ہوئی. بہرحال وہ کیونکہ وہ سیاسی جماعتوں کا معاملہ نہیں رہا, اب وہ طالب علموں کا جو ہماری تو نواسے پوتے آ گئے نا, تو وہ کم از کم میرے تو آ گئے, آپ کے نہیں. تو ان کی سوچ اور فکر تو بالکل مختلف ہے نا, ان کا تو کلچر بالکل مختلف ہے. جبکہ استحصال آج پہلے سے زیادہ ہے, آج فیسیں زیادہ بڑھی ہوئی ہیں, آج تعلیم زیادہ مہنگی ہے, آج ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں ہے, تو آج زیادہ صورتحال ہے طلبہ تحریک کی. ارے اس زمانے میں جب آپ نے کراچی یونیورسٹی میں فیسوں کے حوالے سے یا تحریکیں چلائی ہوں گی, تو بعض ایشوز تو ایسے ہوتے ہوں گے جو تمام طلبہ تنظیموں کے مشترک ہوتے ہوں, وہ کیسے چلتے تھے؟ بھائی ظاہر ہے جب ایک ایشو ڈیولپ ہو گیا تو سب مظاہرہ کرنے لگے, سب نے حمایت شروع کر دی, سب نے جلسے شروع کر دیے, سب نے بیانات دینے شروع کر دیے, سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو وہ تو بیسک معاملات کے اوپر تھا نا, تو وہ اب یہاں شعور ہی نہیں ہے لوگوں کو. یعنی لوگ, میں جب کراچی یونیورسٹی پڑھانے گیا تو میں نے دیکھا کہ بچیاں رکشے میں آتی ہیں, ہمارا ڈپارٹمنٹ کیونکہ ماس کمیونیکیشن سوشل سائنسز سے دور ہے, تو یا پیدل آ رہے ہوتے ہیں لوگ. تو میں نے پوچھا, انہوں نے کہا 40 روپے خرچ ہوتے ہیں. تو میں نے سب سے پوچھا کہ یار یہ پوائنٹ پہ شور کیوں نہیں ہوتا؟ تو پھر مجھے ڈاکٹر ریاض نے بتایا, انہوں نے کہا یہ جو نسل ہے یہ اسکول کے زمانے سے وین میں آ رہی ہے, اس کا یہ شعور ہی نہیں کہ یہ مطالبہ کرے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ مطالبہ ہی نظر نہیں آتا. یعنی یونیورسٹی کی میں کبھی مطالبہ ہی نہیں چھپتا کہ ہمارے لیے بسیں چلائی جائیں, پوائنٹ چلائے جائیں, تو کیونکہ شعور ہی نہیں ہونے. اچھا ڈی ایس ایف, پی ایس ایف یا جس زمانے کی آپ طلبہ تنظیموں کی باتیں کر رہے ہیں, جمعیت اور دیگر تنظیمیں تھیں, اسی زمانے میں ایک تحریک بھی چلی تھی, نظام مصطفیٰ تحریک. وہ کیا تھی اس وقت, یہ تنظیمیں آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ دیکھیے وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک تو بلا وجہ کی تھی, وہ تو اصل میں جنرل ضیاء فوج کی اسپانسر تحریک تھی, جس کا مطلب فوج کو لانا تھا. اس کے اندر جمعیت علماء پاکستان والوں نے اصل تحریک تو تھی انتخابی دھاندلیوں کے خلاف, جو تو کنورٹ ہو گئی تھی, وہ اس پہ نعرہ دے دیا انہوں نے, ورنہ کوئی اسلامی نظام کا تو ایشو نہیں تھا. ظاہر ہے اس تحریک سے نقصان ہی ہوا, اس کے بعد جنرل ضیاء کی آمریت آ گئی. مگر یہ کہ وہ تھی ایک تحریک. اچھا بھٹو صاحب نے سبھی کو مارا تھا,
لیفٹ والوں کو ہی مارا تھا. نیشنل وہیں پارٹی بھی پابندی لگا دی تھی, نیب پہ لگا دی تھی. حیدرآباد سازش کیس میں سارے لوگ بنتے, تو وہ ایک خاصی فضا بھٹو صاحب کے خلاف تھی. مگر یہ کہ یہ تحریک تو کیونکہ جنرل ضیاء نے چلائی تو اس کے نقصانات بھی سامنے آئے, اور اس میں یعنی پروفیسر غفور, نواب زرا, نصر اللہ وغیرہ تو اس بات کے حق میں تھے کہ بھٹو سے سمجھوتا ہونا چاہیے تاکہ جمہوری نظام چلتا رہے. تو وہ جو معقول لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے. پروفیسر غفور کا تو بڑا واضح موقف تھا اس بارے میں, ٹھیک ہے, کہ بھائی پیس پارٹی سے ایگریمنٹ ہونا چاہیے اور دوبارہ یہ نظام کسی طرح چلنا چاہیے. مگر یہ کہ باقی لوگوں کا نہیں تھا اور اس کا نقصان بھی ہوا تاریخ. اچھا, بھٹو صاحب کی جو پھانسی ہے سر, اس میں اس نظام مثبت تحریک کا بھی کوئی کردار ہے؟ نہیں, وہ تحریک تو خیر ختم ہوئی, تو فوج کا کردار ہے سیدھا سیدھا. ٹھیک ہے. اچھا, پیپلز پارٹی یہ الزام لگاتی ہے کہ اگر اس وقت یہ تحریک نہیں چلتی یا اس وقت فوج ضیاء کا ساتھ نہیں دیا جاتا تو حالات یہ نہیں ہوتے. ہاں, یہ بات اس لیے بالکل صحیح ہے کہ اگر ظاہر یہ تحریک نہیں چلتی یا وہ کمپرومائز ہو جاتا اور بھٹو صاحب اور یہ جو پی این اے جس فارمولے پہ متفق ہو گئے تھے اس کے نتیجے میں دوبارہ انتخابات ہو جاتے تو فوج کے آنے کے امکانات کم ہو جاتے. مگر فوج آتی, فوج نے طے کر لیا تھا, وہ کسی نہ کسی طرح آ جاتے. اس لیے کہ وہ تو بہت دور کی, وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ بھٹو صاحب کسی طرح کمزور ہوں تو وہ قبضہ کریں. اچھا سر, ہمارے یہاں بار بار کی فوج کشی یا ماشاء اللہ اس سے نظریاتی سیاست کو کتنا نقصان پہنچا ہے ہمارے یہاں؟ بھائی دیکھیے, جنرل ضیاء نے اسٹوڈنٹ یونین کو بند کر کے طلبہ میں جو شعور اور نظریاتی وہ تھا اس کو ختم کر دیا نا. اس کے نتیجے میں کلشنکوف آ گئی, لسانی سیاست آ گئی, تشدد آ گیا, اور جو لیڈرشپ ڈیولپ ہوئی وہ اتنی اہل اور شعور نہیں رکھتی کہ وہ اپنا نظام چلا سکے. تو اس کے سارے نقصانات تو ہوئے نا. اور آج تک یہ ہے کہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں. نازک دور ہی ختم نہیں ہوتا. اگرچہ کہ پاکستان نے بڑا اچھا کارنامہ انجام دیا امریکہ ایران کے درمیان, مگر پاکستان کی معیشت اتنی کمزور ہے کہ کئی عرب ممالک ناراض ہو گئے. تو ظاہر کمزور معیشت والے ملکوں کے لیے تو یہ کردار ادا کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کی قطر کی معیشت مضبوط ہے, وہ کھڑا ہوا ہے, اس سے تو کوئی ناراض بھی ہوتا ہے, مگر پاکستان کے لیے تو ایک منفی صورتحال بنی نا, اس لیے کہ ہم کمزور معیشت والے. تو معیشت اس وقت تک مستحکم نہیں ہوگی جب تک جمہوری ادارے مستحکم نہیں ہوں گے. اچھا, افغانستان کے اندر جب سوویت یونین کو شکست ہوئی یا سوویت یونین ٹوٹ گیا تو اس سے جو لیفٹسٹ سیاست تھی اس کو بھی نقصان پہنچا؟ اصل میں سوویت یونین کے ٹوٹنے سے نقصان پہنچا, افغانستان کے جانے سے تو نہیں ہوا, مگر سوویت یونین کے ٹوٹنے سے وہ جو ایک نظریاتی سیاست کا معاملہ تھا اس کو بڑا دھچکا پہنچا. پوری دنیا میں پہنچا, پاکستان میں زیادہ پہنچا, کیونکہ پاکستان میں اس طرح گروتھ نہیں تھی تو اس سے نظریاتی سیاست خاصی حد تک خاص طور پہ لیفٹسٹ کی, ہاں لیفٹسٹوں کی, وہ لیفٹ کی گئی اور رائٹ کی بھی چلی گئی. جب پوزیشن نہیں ہے تو وہ بالکل ہی ختم ہو گئی. وہ مجھے بلکہ وہ یاد آ جاتا ہے, ہمارے دوست ہے وہ کتابیں اسٹال لگاتے, تو مجھے کہیں گے کہ وہ کراچی یونیورسٹی میں جامعیت والوں نے اسٹال لگایا تو ان کی دعوت آ گئی, تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو لیفٹ کی کتابیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ضرور لگائی, ہم چاہتے ہیں کچھ تو پڑھے, کوئی تو نظریاتی مباحثہ ہو, کیونکہ جو بھی طالب علم آ رہے ہیں چلیے کسی طریقے سے کچھ تو جائے تو پڑھے. تو میں نے کہا یہ تو کہیں گے, انہوں نے اتنی معقول بات کی تو ہم ہر سال اسٹال لگاتے. اچھا, مجھے نہیں معلوم لیکن شاید میں نے سنا ہے یا پڑھا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے درمیان کوئی ایسے مباحثے ہوتے تھے جس میں نظریاتی بحث ہوتی تھی باقاعدہ دونوں طرف سے. میں کہہ رہا ہوں جو مباحثوں میں نظریاتی بحث ہوتی تھی اور جو ہم لٹریچر چھاپتے تھے اس میں نظریاتی بحث ہوتی. اور وہ جو روبرو ایک پروگرام ہوتا تھا وہ کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی, کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کا جو پروگرام ہوتے تو اس میں تو ہوتی تھی. اس کے علاوہ ہمارے پرچوں میں بھی ہوتی تھی, کلاس روم میں بھی ہوتی تھی, سوسائٹیز جو تھی ہر ڈپارٹمنٹ کی اس میں بھی ہوتی تھی, کیونکہ ہر آدمی جو چاہے وہ دائیں بازو کا ہو چاہے بازو کا, اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا تھا. تو وہ سارا معاملہ ہی نظریاتی اس کا تھا. آج پوچھا جائے کہ نظریاتی سیاست کو ایک مرتبہ پھر زندہ کیا جانا ہے تو کیا کیا جائے؟ اسٹوڈنٹ یونین کو بحال ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹ یونین بحال ہوگی تو اس میں پھر نظریاتی سیاست بھی جو ہے وہ آگے بڑھے گی. مگر یہ کہ اسٹوڈنٹ سندھ میں تو قانون بھی منظور ہو چکا ہے اسٹوڈنٹ یونین کا, مگر طالع عازمہ قوتیں نہیں چاہتی کہ یہ جو ادارہ ہے بحال ہو تاکہ نوجوانوں کو اصل شعور محسوس. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا اور اتنی اچھی اتنی معلوماتی گفتگو آج ہوئی.
میں اپنے دیکھنے والوں سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر توصیف سے گفتگو آپ کو کیسی لگی. ماضی کی طلبہ تنظیموں کے حوالے سے ہم نے بات کی, نظریاتی سیاست پہ بات کی, یا آپ نے کیسا لگا آپ کو؟ آپ میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس وقت نظریاتی سیاست کا حصہ رہے ہوں گے, ان کو ان سے ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں, کمنٹس میں اظہار کریں, اور جو آج کے نوجوان ہیں وہ سمجھیں کہ طلبہ تنظیمیں اور نظریاتی سیاست ہوتی کیا تھیں. آپ سے درخواست ہے MHS اسپیکس کو سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کریں ویڈیو کو, کمنٹس میں اظہار کیجیے گا, اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.